بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کثیرہ بارک اللہ فیکم تمام گریجویٹس کو، اور ماشاءاللہ صبح سے ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے ایمان بوسٹنگ سیشن کو اٹینڈ کر رہے ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ انجوائے کر رہے ہیں؟ موٹیویشن مل رہی ہے؟ علم کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے اور علم کو سیکھنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہماری توفیق کو بڑھائے اور ہمیں ایسے مواقع دے کہ ہم اپنے آپ کو علم کی مجالس سے جوڑ سکیں جو بھی ہمیں مہلت ملی ہے۔ الحمدللہ کثیرہ۔ انشاءاللہ اب آپ لوگوں کا جو سیگمنٹ ہے وہ حدیث کورسز کا ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے دکھ بھی رہا ہے آپ لوگوں کو، اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں جو ہے ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں جب بھی ہم حدیث کا لفظ سنتے ہیں اور کہیں پڑھتے ہیں، تو بہت سارے ہمارے ذہن میں سوالات بھی آتے ہیں کہ ہم حدیث کیوں پڑھیں، حدیث کیا ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم میتھڈالوجی دیکھیں گے کہ ہمارے تعلیم الحدیث کورسز میں جو ہے وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے، یا ہم کیوں پڑھاتے ہیں، یا ہم کیوں پڑھتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس کو بریفلی آپ کہہ لیں کہ ایک ٹیسٹ آپ کو دینے کے لیے اور تھوڑا سا فیملیئر کرانے کے لیے کچھ باتیں ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ تو آپ لوگ ریڈی ہیں، تیار ہیں؟ شروع کریں ہم لوگ؟ چلیں الحمدللہ، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم ذہن میں یہ رکھیں کہ جب بھی حدیث کا ہمارے ذہن میں جب بھی ورڈ آتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز ہم سوچتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں ہم کریں، وہ ہم درود کی کثرت ہے، ٹھیک ہے نا؟ درود شریف پڑھنا اور درود کی کثرت کرنا، اور اس کا اپنا ایک ورچو ہے، ایک الگ اس کی فضیلت ہے جو کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ درجے بلند ہوتے ہیں اور بہت سارے ورچوز آتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم درود سے آغاز کریں گے، اور آپ لوگ بھی ساتھ میں اس درود کو، یہ شارٹ سا درود ہے جس کو ہم آغاز میں پڑھ کے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سب سے پہلے ہم جو بات کو ذہن میں اپنے رکھیں گے کہ جو میں نے آپ سے بھی ذکر بھی کیا کہ تعلیم الحدیث کورس کو کروانے کا جو ہے وہ مقصد کیا ہوتا ہے، یا ہم تعلیم الحدیث کورس کیوں کریں۔ تعلیم الحدیث کورس کو کروانے کا اصل مقصد جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ جب ہم قرآن پاک کے علم کو حاصل کرتے ہیں، اس سے مستفید ہوتے ہیں، اس کے بعد جو دوسرا بڑا ماخذ ہے، جو دوسرا ایک بڑا سورس ہے، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اس کو ہم کیوں کریں؟ تاکہ ہمارے علم اور عمل میں مزید پختگی آئے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تمام چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ جیسے میں نے آپ کو بھی ذکر کیا کہ ہم ایک چھوٹا سا بریف آپ کے ساتھ ایک سیشن رکھ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ڈیٹیل میں جب آپ کورسز کو جوائن کریں گے تو اور مزید آپ اس میں ڈیٹیلز کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ تعلیم الحدیث کورس میں صحیح البخاری کے ساتھ ساتھ ہم مختلف مضامین بھی شامل کرتے ہیں، خاص طور پہ علوم الحدیث، تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ حدیث کا علم جو ہے اس کو ہم حاصل کر رہے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے، ایک حدیث کو سمجھنے میں ایک حدیث کے کیا کیا اس کے اجزاء ہوتے ہیں، کون سی صحیح حدیث ہے، کون سی ضعیف حدیث ہے۔ یہ تمام ورڈز ہم لوگ سنتے ہیں اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہمیں معلوم ہو اور اس کا علم ہو۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کورس میں جو تعلیم الحدیث کورسز ہوتے ہیں، اس میں طالبات جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ایک انڈیویجول توجہ دی جاتی ہے، انفرادی توجہ دینے کے لیے ان کے لیے گروپ ایکٹیویٹیز بھی کی جاتی ہیں، ان کے گروپس کیے جاتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار بھی ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے الحمدللہ۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ اور باتیں جو میں کہوں گی آپ لوگوں سے کہ اس کو اگر آپ لوگ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ سننا چاہیں تو سن بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حدیث کا لغت کے اعتبار سے کیا معنی ہے۔ جو کچھ سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں نا، اس کو ہم کوئکلی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ڈکشنری میننگ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے گفتگو یا جدید یا بات کرنا، یہ تمام معنی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی آپ چیزیں اس کی ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے، یا علم حدیث یا علماء کے نزدیک اس کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہوئی کوئی بھی بات جو کہ قول ہو، ان کا فعل ہو یا تقریر ہو، یعنی کہ جو اپروولز جو آپ نے دیے اس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ احادیث کو ہم قرآن مجید کے بغیر، مطلب قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہم احادیث کو نہ پڑھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یا کیا ہم احادیث کے بغیر قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں؟ یہ بھی سوال ایک ذہن میں ہمارے آتا ہے، لیکن ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کا جو مقام ہے وہ ہمیشہ سے افضل رہا ہے، اور قرآن کی تشریح اور تفسیر ہمیں حدیث سے ملتی ہے، اور یہ دونوں ایک طرح سے کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے نا؟
پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں اور احادیث کو ہم لوگ پڑھتے ہیں. خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں قرآن پاک میں بھی جو ذکر آتا ہے جس کا مفہوم ترجمے کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں سورہ الجمعہ جو ہے اس میں بھی آتا ہے خاص طور پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا ان کے آنے کا مقصد، اور پھر یہ کہ وہ تلاوت کرتے قرآن کی اور وہ تزکیہ کرتے، اور ساتھ میں کتاب اور حکمت کی تعلیم، الکتاب والحکمہ. تو ایک طرح سے وہ ہمارے معلم اور ہمیں سکھانے والے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کچھ ہیں جو کہ ہماری ایک طرح سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم حدیث کا علم کیوں حاصل کریں. پھر ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ حدیث کی مستند کتاب یا موسٹ اوتھینٹک کتاب کون سی ہے، جو آپ لوگوں کو سب کو معلوم بھی ہے کہ صحیح البخاری، اور الحمدللہ اس کے کورسز ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے ہو بھی چکے ہیں اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہوں گے الحمدللہ. پھر حدیث کی کتنی قسمیں ہیں یہ بھی ہمارے ذہن میں آتی ہیں، وہ بھی آپ انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ قولی ہوتی ہے، فعلی ہوتی ہے، اپروولز تقریری ہوتی ہے. اور ان تمام حدیث کی جو قسمیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہم ایک طرح سے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں. پھر ان کے کتنے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں. بیسکلی آپ یہ دیکھیں کہ ایک سند اور دوسرا متن، ٹھیک ہے. اور سند اور متن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت ڈیٹیل میں چیزیں آتی ہیں کتاب میں. بعض اوقات ایک ہی متن کی کئی حدیثیں بھی ہوتی ہیں، یعنی ان کی سندیں یا چینز مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ چین ہم نے ابھی بات کی، تو سند چین کو کہتے ہیں. اس کو دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں السند، سند اور چین، یہ عربک میں بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد یہ کہ دیکھیں سند کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، سہارے کے ہوتے ہیں. پھر سند یا چین کیا ہوتی ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، کہ جس میں ہمارے صحابہ کرام بھی ہوتے ہیں، تبع تابی صحابی، اور یہ تمام لنک جو مل کر ہمارے متن تک پہنچتا ہے اور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہوتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ متن کیا ہوتا ہے. متن کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں وہ زمین کو، ایک طرح سے زمین کا وہ سخت حصہ ہے جو سطح سے کچھ بلند ہوتا ہے. اور اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے کہ کلام کا وہ حصہ جو سند کے اختتام پر شروع ہوتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب الفاظ کے مجموعے کا نام ہے الحمدللہ. پھر آپ کے سامنے ایک مائنڈ میپ کی طرح آسانی کے لیے بنایا گیا ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے کورسز میں جو سلائیڈز وغیرہ ہوتی ہیں، انٹریکٹیو سیشنز ہوتے ہیں، اس میں اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے تاکہ ان کو سیکھنے میں آسانی ہو. کیونکہ مائنڈ میپس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک لک میں ایک چیز سمجھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس سے تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ ہم کس طرح سے کورس میں ایکٹیویٹیز کرتے ہیں الحمدللہ. پھر آپ یہ دیکھیں کہ تعلیم الحدیث کورس میں صحیح البخاری اور حدیث کی اہمیت اور ضرورت، یا علوم الحدیث کو استاد کے ساتھ پڑھنے کا جو موقع ملا ہے اور جو توفیق ملی ہے الحمدللہ، اس پہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہم ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے مواقع آگے بھی دیتے رہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ امام بخاری رحم اللہ کی کچھ خصوصیات بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن یہ کچھ چند ہیں جو آپ کے سامنے آئیڈیا کے لیے شیئر کی جا رہی ہیں کہ اس کو آپ دیکھیں کہ ان کا حافظہ جو ہے بہت سٹرونگ تھا، بہت بے مثال تھا. 10 سال کی عمر میں حدیثیں انہوں نے یاد کرنا شروع کر دی تھیں. اور ان کے بارے میں جیسے کہ ایک آتا ہے کہ کوئی بھی حدیث انہوں نے نہیں لکھی جب تک کہ انہوں نے غسل نہیں کیا اور 2 رکعتیں یا استخارہ نہیں کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ کتنا زیادہ کام ہوا ہے ایک حدیث کی کمپائلیشن میں، اور ایک حدیث کو اس کے سند کو چیک کرنا، اس کے متن کے ساتھ، یہ تمام چیزوں کو کس طرح سے ڈیٹیل میں دیکھ کر اور پھر اس کو انٹر کیا گیا. پھر آپ یہ دیکھیں صحیح البخاری کے بہت سارے ابواب ہیں جو کہ بہت سارے ہمارے ایک طرح سے دنیا کے جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں اور ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اس میں تمام چیزیں شامل ہیں، نماز ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی، معاملات ہو گئے، آپ کے کتاب الرقاق ہے، ہارٹ سافٹنرز ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے اور بھی ہیں ابواب جس کو انہوں نے اس کو تقسیم کیا ہے. اب ہم ایک شارٹ سی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں الحمدللہ. آپ کے سامنے ایک حدیث ہے جو صحیح البخاری سے لی گئی ہے، کتاب بدل خلق، اور یہ 3318 حدیث ہے جو آپ کے سامنے ہے. اس کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گی اور اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور اسی طرح سے ملتی جلتی چیز ہماری گروپ میں بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور ہم کلاس میں بھی اس کا سیشن رکھتے ہیں، اور جب بھی موقع ملتا ہے اسٹوڈنٹ آ کے مائک پر بھی اس کو شیئر کرتے ہیں.
بسم اللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد حدثنا نصر بن علی اخبرنا عبد العالی حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دخلت امرأة النار في حرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال وحدثنا عبيد الله عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثله. اب اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس میں کس طرح سے ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. سمجھنے کے لیے ہم اس کا لفظی ترجمہ یا جو بھی ترجمہ اس میں ہم سنتے ہیں کلاس میں اس کو ہم اپنی نوٹ بک میں لکھتے ہیں یا ہمارے پاس ڈاکیومنٹس شیئر کی جاتے ہیں جو کہ ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس میں وہ اپنی رائٹ کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں. تو مختلف طریقے ہیں اس کو انٹریکٹیو بنانے کے. ہر کورس میں اس لحاظ سے ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں اس میں جو شروع کا حصہ جو ہم نے پڑھا تھا حدثنا سے قال تک یہ ہماری سند ہو گئی اور نصر بن علی یہ امام بخاری کے ٹیچر ہیں. پھر اس کے بعد جو نیچے کا حصہ جو ہم نے پڑھا تھا جو متن ہے دخلت سے جو ہم نے پڑھا تھا آپ یہ دیکھیں اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بہت ہی ایک اچھا ریمائنڈر بھی ہے ہم سب کے لیے. دخلت داخل ہوئی امرأتن ایک عورت النار آگ میں فی حرۃ حرہ کہتے ہیں بلی کو ایک بلی کی وجہ سے ربطتھا جس کو اس نے باندھ رکھا تھا فلم پھر نہیں تطعمھا اس کو کھانا کھلایا یا کھانا دیا ولم اور نہیں تدعھا اس کو چھوڑا تأکلو من خشاش الارض کہ وہ کھا لیتی زمین کے کیڑے مکوڑے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ نیچے امام بخاری جو ہیں ایک اور سند مینشن کر رہے ہیں کہ یہ ایک تو عبداللہ ابن عمر جو ہیں ان کی طرف سے بھی ایک چین ہے اور دوسری ہماری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی ایک چین ہے. الحمدللہ. تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں سیکھنے کی. ڈیٹیل آپ لوگ انشاءاللہ کورس میں جب آپ جوائن کرتے ہیں تو اس میں اور زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. الحمدللہ. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہم عمل کے نکات بھی نکالتے ہیں جو ہماری حدیثیں کروائی جاتی ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل یہ حدیث ہم نے بھی پڑھی. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک تخلیق کا ذکر ہے بد الخلق ہے اس کی نام. تو اس میں ہمیں بلی کی تخلیق کا پتہ چلتا ہے. پھر یہ کہ بلی کے ساتھ یا کسی بھی جانور کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا. پھر اگر جانور کے ساتھ منع ہے تو انسانوں کے ساتھ کیسے کوئی کر سکتا ہے ظلم. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کو جانور رکھنے کا ارادہ ہو کسی کا یا کسی کے پاس ہو تو اس کا کتنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں. تو یہ تمام چیزیں ہمارے عمل کے پہلو ایک حدیث سے پھر ہم لوگ نکالتے ہیں. الحمدللہ کثیرہ. اور اللہ تعالیٰ نے آپ سب لوگوں کے ساتھ یہ شیئرنگ کا موقع دیا. امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. کچھ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوا کہ تعلیم الحدیث کورس میں ہم کس طرح سے ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا آپ کو ایک ٹیسٹ ایک فیملیئر کروانے والی باتیں تھیں. لیکن الحمدللہ آئی ہوپ کہ آپ لوگ انشاءاللہ جو بھی ہمارے کورسز ہوں گے اس کو دیکھیں گے اس کو جوائن کریں گے. اور جوائن کرنے سے پہلے سب سے پہلے جب بھی آپ کوئی اپنا ایسا ہمارا میتھڈالوجی سنیں دعا ضرور کریں. ٹھیک ہے. نیت کر لیں. اللہ تعالیٰ خود آگے راستے کھولتے جائیں گے اور آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوگا کہ الحمدللہ کہ آپ کو موقع ملے گا اور تمام راستے ایزی ہو جائیں گے. تو نیت ضرور کر لیں. نیت کا بھی ثواب ہے نا. تو انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے راضی رہے اور علم کے سیکھنے اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر صباحت. بارک اللہ فیک کی ماشاء اللہ. اب دیکھیں کہ جیسے ہمارے پاس جو سورسز ہیں نا وہ دو ہی ہیں نا قرآن اور سنت. اور پھر وہی بات ہے کہ جیسے جتنا زیادہ آپ ان کو ایک اسٹرکچرڈ اور آرگنائز وے میں پڑھتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو عمل میں جیسے ایک تقویت ملتی ہے اس کے ساتھ. تو چلیں اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ اپنے حدیث کورس کے گریجویٹس کی طرف. اور سسٹر صباحت نے اس کورس کو کنڈکٹ کیا تھا تعلیم الحدیث کورس HBM 6. تو میں سسٹر صباحت سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اس کورس کے گریجویٹس کے ناموں کو اناؤنس کریں. جی سسٹر صباحت پلیز.
بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صباحت رحیم ہے اور میں تعلیم الحدیث مارننگ کورس اردو 2020 کی کورس انچارج ہوں. اس کورس میں گریجویٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس کے نام یہ ہیں: افروز الطاف، افشاں معراج، عالیہ فہیم، عالیہ نفیس، امرین احمد، امرین قریشی، امرین صدیقی، عروج فاطمہ، اسفیہ نسرین، اسما فیاض، اسما ناز، عطیہ ہارون، فہمیدہ قادری، فوزیہ بانو، حبیبہ رؤوف، ہنا قادری، مدیحہ انم، مدیحہ بلال، مہرالنساء شفیق، محفوظ حسن، نبیلہ عاکف، نادیہ عابد، نوشین خان، قدسیہ عمران، قدسیہ سید، رفعت احمد، رانا خان، ربینہ انور، سعدیہ خان، سعدیہ شفیق، ساجدہ بانو، ثنا شیروانی، صنوبر زبیر، سارہ سلیم، شگفتہ محمود خان، شکیلہ زمان، سندس وسیم، سید نور جہاں، تانیہ ممتاز، تنویر میر، تسنیم قادر، عظمیٰ قاضی اور زینب وحید. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیکم. بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام انیس ریاض ہے. میں تعلیم الحدیث فلیکسیبل کورس کی گریجویٹ ہونے والی طالبہ عظمیٰ راحت کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت اور کوشش کو بہترین طریقے پر قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ فیک. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کثیرہ. آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے یہ علم کو مبارک کرے اور مزید اور مواقع آپ لوگوں کو اویل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ اب ہم لوگ اپنے ریفلیکشنز کی طرف چلتے ہیں. الحمد للہ ہمارے پاس ریفلیکشن ہے HPM 6 کورس سے سسٹر قدسیہ سعید کا اور سسٹر عظمیٰ قاضی کا. سسٹر قدسیہ سعید جو ہیں صحیح علم کے حصول کی اہمیت پر تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں گی کہ ایک صحیح علم کو حاصل کرنا اور اس کی توفیق ملنا اور اس کی نعمت ملنا اور کس طرح سے مختلف سبجیکٹس پہ، جیسے ہم نے بات کی کہ صحیح البخاری میں تقسیم کی گئی ہے، اس میں سے کون سے چیپٹر کو، کون سے ٹاپک کو انہوں نے زیادہ انجوائے کیا اور زیادہ ان کے لیے ایک مفید سبب بنا وہ. تو الحمدللہ ہم سسٹر قدسیہ کا ریفلیکشن سنیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم سسٹر عظمیٰ قاضی کا بھی ریفلیکشن سنیں گے، جو کہ قرآن اور حدیث ساتھ ساتھ ایک طرح سے وہ اس کو شیئر کریں گی کہ کس طرح سے قرآن میں بھی ذکر آتا ہے نا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور اس میں مختلف چیزیں کہ انہوں نے سلف صالحین اور امام بخاری اور مختلف صحابہ کرام کے جو حالات ہم نے پڑھے ساتھ ساتھ وہ کس طرح سے ایک کنیکشن ہے. تو انشاءاللہ ان کے ریفلیکشنز کو ہم لوگ سنتے ہیں. بارک اللہ فیکم. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. جی سسٹر قدسیہ آپ شروع کیجیے گا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام قدسیہ سید ہے اور میں جارجیا USA میں رہتی ہوں. میں نے تعلیم الحدیث صحیح بخاری کورس فروری 2020 میں شروع کیا اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے دسمبر 2022 میں مکمل کیا. میں اپنی بات اس حدیث سے شروع کرنا چاہتی ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. علم کے حصول میں ہر بڑھتے قدم کے ساتھ یہ شدت سے احساس ہوتا ہے کہ صحیح علم کے بغیر انسان جنت کے راستے سے کتنی آسانی سے بھٹک سکتا ہے. اپنے اس بخاری کورس سے میں 2 چیزیں بیان کرنا چاہوں گی. ایک یہ کہ کتاب کے شروع میں جو استاد ڈاکٹر ادریس زبیر کے حدیث کی اہمیت پر لیکچرز ہیں ان سے دل کو بہت تقویت ملی. آج کے دور کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ حدیث کی آتھینٹسٹی پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور شکوک کی بنا پر بہت سے مسلمان حدیث کو وہ اہمیت نہیں دیتے جس کی حدیث مستحق ہے. ان لیکچر سے بہترین دلائل سے آگاہی ہوئی اور اورینٹلسٹ کے ایک ایک سوال جو بعض اوقات ہمارے دماغ میں بھی اٹھتے ہیں دل کو مطمئن کرنے والے جواب ملے.
الحمدللہ۔ صحیح البخاری کو امام بخاری نے مختلف سبجیکٹس میں تقسیم کیا ہے اور ہر سبجیکٹ کو کتاب کہا گیا ہے۔ ہر کتاب کے نیچے مختلف باب آتے ہیں۔ ہم نے بھی صحیح البخاری میں بہت سے باب پڑھے اور ہر باب سے ہم نے بہت سبق حاصل کیے، لیکن کچھ خاص باب جو یوں تو ایک نظر میں محسوس ہوتے تھے کہ ان کا خواتین سے شاید اتنا کیا لینا دینا، لیکن اصل میں وہ بھی میرے لیے بہت مفید ثابت ہوئے۔ کووڈ کے دوران میں نے ای کامرس کی دنیا میں قدم رکھا اور یوں کتاب البیوع، بک آف سیلز اینڈ ٹریڈ، اس سے بہت سیکھنے کو ملا کہ تجارت میں کن اصولوں کو مد نظر رکھوں اور یوں اپنی اسلامی تعلیمات کے مطابق بزنس میں آگے بڑھوں۔ الحمدللہ۔ میری بہت سی بہنیں اس سبجیکٹ کو اتنا ریلیونٹ نہیں سمجھتی ہوں گی، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ ہماری ہی تو گودوں سے وہ بچے پلتے ہیں جو کل کو بزنسز میں جاتے ہیں، کبھی پراپرٹیز کے کام کرتے ہیں، اور ماں ایک گھر کی CEO ہوتی ہے، تو اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ ان معاملات کا بھی دینی علم رکھتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے علم کے حصول کو پسندیدہ بنائیں اور ہمارے تمام اساتذہ، کورس انچارجز، کورس کوآرڈینیٹر سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیں اور ہمیں ہمارے والدین اور استادوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں۔ آمین۔ والسلام علیکم وجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عظمیٰ قاضی ہے اور میں اونٹیریو کینیڈا میں رہتی ہوں، اور میں نے تعلیم الحدیث صحیح بخاری کے کورس سے کیا کچھ سیکھا، کچھ پوائنٹس آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی تاکہ آپ بھی اس خزانے کو سمیٹ سکیں۔ ہم نے قرآن میں بارہا بار یہ پڑھا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یعنی اطاعت کرو اللہ اور رسول کی۔ اللہ کی اطاعت قرآن کو جانے بغیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صحیح احادیث کو جانے بغیر ناممکن ہے۔ قرآن میں بتائی گئی عبادات، معاملات، احکامات کو کس طرح کرنا ہے، اس کی تفسیر ہمیں احادیث سے ہی ملتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ تھی۔ آج کل مسلمانوں میں جو فرقہ واریت ہے، اس کا میجر ریزن فقہی مسائل میں اختلاف ہے۔ مثلا نماز کو ہی لے لیں، کس وقت کس طرح پڑھنی ہے، موضوع پر مسا، رفع یدین، صفحہ بندی وغیرہ وغیرہ۔ جب ہم بخاری پڑھتے ہیں تو ہمارے 60 to 70% فقہی مسائل کا جواب ہمیں خود بخود مل جاتا ہے، اور اس علم الیقین کے بعد افسوس ہوتا ہے کہ لا علمی اور جہالت نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا اور مشکل نہ پیدا کرنا، اور انہیں خوشخبری دینا اور نفرت نہ دلانا، اور آپس میں اتفاق رکھنا اور اختلاف نہ کرنا۔ اسی لیے جب بھی صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تو انہوں نے آسان عمل کو لے لیا اور آپس کے اتفاق کو اثر انداز نہ ہونے دیا۔ اس کورس میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، صحابیات، سلف صالحین اور محدثین کے رہن سہن، عبادات، معاملات، پرہیزگاری، لگن اور کوششوں کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ اس سے نہ صرف ان سے قربت اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اپنے اعمال کی بہتری کے لیے موٹیویشن بھی ملتی ہے۔ پہلے ہی دن جب امام بخاری کی ایک رات کا یہ حال پڑھا کہ وہ 15 سے 18 بار نیند سے اٹھتے، چراغ جلاتے اور اپنی کتاب میں نشانات لگاتے اور سو جاتے، تو اندازہ ہوا کہ ہمارا عمل کتنا قلیل ہے۔ آخر میں استاذہ اور اس کورس کی پوری ٹیم کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کورس کو اتنی خوبصورتی سے ڈیزائن کیا کہ نہ صرف پورے قرآن کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی دہرائی ہوئی، بلکہ ہر ہفتے ایک حدیث کو عربک میں گروپ میں پڑھنے سے عربک پڑھنے کا کانفیڈنس آیا، زبان کی گرہ کھلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دہرانے کا لطف اور برکت بھی محسوس کی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت.
بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کثیرہ. ہمارا ریفلیکشنز کا جو سیشن تھا مکمل ہوا. بارک اللہ فیکم تمام گریجویٹس کو ایک دفعہ دوبارہ سے. اور آپ کے سامنے یہ نئے کورس کا بھی فلائر ہے. انشاءاللہ آپ لوگ اس کا لنک کلک کر کے دوبارہ سے اس کی ڈیٹیلز کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اب ہم لوگ حدیث کورس میں جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کے نام اناؤنس کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے اور مزید توفیق کو بڑھائے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم تعلیم الحدیث مارننگ کورس اردو 2020 HBM 6 کے گریجویٹس جو ہیں ان کے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کے نام اناؤنس کریں گے. 3rd پوزیشن آپ لوگوں کی جو ہے وہ سسٹر عظمیٰ قاضی کی ہے. بارک اللہ فیک الحمدللہ. 2nd پوزیشن ہے سسٹر مدیحہ انم. بارک اللہ فیک اللہ اکبر. اور پہلی پوزیشن ہے سسٹر ساجدہ بانو کی. تکبیر اللہ اکبر. بارک اللہ فیکم تمام سسٹرز کو. اب انشاءاللہ ہم لوگ خوبصورت سی آیات کی تلاوت کو دوبارہ سے ریسائٹیشن کو سنیں گے اور اس کے بعد اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.